بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ احادیث میں آپ نے قریش کے فضائل اور ان کی منقبت سے متعلق احادیث سنی۔ آج کے باب میں صحابہ کرام کی منقبت اور ان کے فضائل سے متعلق چند احادیث انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے مناقب اور منقبت کا، تو اس سے متعلق ہم نے گزشتہ دروس میں کچھ باتیں پیش کی۔ آج کے مجلس میں ہم لفظ صحابہ پر چند جملوں میں مختصر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ چند احادیث پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو مختلف علماء، محدثین اور شارحین حدیث کے اقوال کی روشنی میں تاریخی اعتبار سے اور محدثین کے کلام اور ان کے تاریخی حقائق کی روشنی میں چند محدثین نے جو باتیں درج کی ہیں مراجع کی روشنی میں، ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب مظاہر حق جدید نے اور صاحب توضیحات نے، مرقات نے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اردو عربی جتنے محدثین ہیں اور ان کی کتابیں، ان تمام کی باتیں تقریباً ایک دوسرے سے میل رکھتی ہیں، گرچہ ہر ایک کا اسلوب کتابت، اسلوب تحریر مختلف رہتا ہے، لیکن باتیں بہرحال سب کی ایک ہی رہتی ہے، عباراتنا شتى وحسنک واحد۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے بحالت بیداری اپنی آنکھوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان ہی کے حالت میں یعنی دین و اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، گرچہ اس درمیان میں ارتداد بھی خلل انداز ہوا ہو، جیسے اشعب یا اشعب بن قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے صحابی ہونے کے لیے طول صحبت کی شرط قرار دیا، یعنی ان کے نزدیک صحابی اسی مسلمان کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کافی عرصہ رہا ہو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب علم کیا ہو اور آپ کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا ہو۔ ان حضرات نے طول صحبت یا کافی عرصے کی کم سے کم مدت 6 مہینے بیان کی ہے، لیکن اس 6 مہینے کے تعین کے دلیل ان کے پاس کیا ہے یہ معلوم نہیں، تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس نے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس کا مرتبہ ان لوگوں کے بنسبت یقیناً سوا ہے جنہوں نے زیادہ عرصے کی خدمت و صحبت کا موقع نہیں ملا پایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک دور کے نظر سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام و گفتگو کی سعادت سے بہت کم سرفراز ہوئے، یا جنہوں نے صرف اپنی طفولیت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گرچہ مجرد شرف صحبت سب کو حاصل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو صاحب مظاہر نے بیان کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ صحابی کو جاننے کا ذریعہ جو بھی ہے اس کا
صحابی ہونا تواتر کے ساتھ جانا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یا خبر مشہور کے ذریعے جانا جاتا ہے، یا کوئی صحابی اپنے غیر کے بارے میں بیان کرے کہ وہ صحابی ہے، یا خود صحابی اپنے بارے میں کہے کہ میں صحابی ہوں، بشرطے کہ وہ روایت کے سلسلے معیار پر پورا اترتا ہو اور عادل ہو۔ ویسے یہ بات ملحوظ رہے کہ کتاب و سنت اور اجماع معتبر سے واضح طور پر ثابت ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ شرح سنہ میں ابو منصور بغدادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے تمام علماء کے اس پر اجماع ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں، اور ان میں ترتیب خلافت کا اعتبار ہے، یعنی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے اربعہ کے بعد پھر سب سے افضل وہ تمام صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ احد میں شریک تھے۔ ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک صحابہ۔ ان کے بعد وہ انصار جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت العقبہ اور بیعت العقبہ ثانیہ الاولیٰ والثانیہ کے موقع پر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اسی طرح وہ صحابہ جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے قبل اسلام میں سبقت کی اور ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کو دونوں قبیلوں یعنی دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا، ان صحابہ سے افضل ہے جو ان کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ مختصر گفتگو تھی جس کو صاحب مظاہر حق جدید نے اور صاحب توضیحات نے ذکر کیے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ کرام امت کا سب سے مقدس ترین طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی رضامندی کے سند دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے صحابہ کی فضیلت، ان کی افضلیت اور ان کے مقام مرتبے سے متعلق مزید گفتگو کرنا آپ کے قدر طویل بھی ہو سکتا ہے، طوالت بھی رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ جو امر مسلم ہے تو مسلمان سے متعلق دراز گفتگو بہرحال مخل ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں دراز گفتگو کرنے سے احتراز کرتے ہوئے فضائل صحابہ سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ہم ان احادیث میں سے کچھ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں قدر طویل تشریح ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ مختصر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت اور افضلیت سے متعلق بہت سی روایتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بعض حضرات نے کہا، جیسے روایت میں سے ارشاد گرامی کا پس منظر بیان کیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، پس میرے صحابہ سے وہ مخصوص صحابہ مراد ہیں جو ان مخاطب صحابہ یعنی خالد بن ولید وغیرہ سے پہلے اسلام لائے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں تم کے ذریعے پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہو، اور چونکہ نور نبوت نے پہلے ہی لکھ لیا تھا کہ آگے چل کر میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے، جیسا کہ روافض خوارج کی صورت میں مختلف گروہ ایک دوسرے کے ممدوح صحابہ کے حق میں سب و شتم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں احترام صحابہ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے حکم دیا کہ کوئی شخص میرے کسی صحابی کو برا نہ کہے۔ اس حدیث میں بچوں کا لفظ ہے مد کا لفظ۔ مد اس زمانے کے ایک پیمانے کا نام تھا جس میں سیر بھر کر قریب جو وغیرہ آتا تھا۔ حدیث کے اس جز کی مراد ان صحابہ کے بلند مقام مرتبے کو متعین کرنا ہے کہ ان لوگوں کے کمال اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ان کا چھوٹا سا نیک عمل اپنے بعد والوں کے اس طرح کے بڑے سے بڑے نیک عمل پر بھاری ہے۔ مثلا اگر ان صحابہ میں سے کوئی شخص سیر بھر یا آدھا سیر جو وغیرہ خدا کی راہ میں خرچ کرے تو اس عمل پر ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ان کے بعد والوں کو اس صورت میں بھی نہیں مل سکتا کہ اگر وہ اللہ کے راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اخلاص و للہیت، صدق نیت، جذبہ ایثار و للہیت کا جو کمال ان کے اندر صحابہ میں تھا وہ بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کہ ان کا مال خالص، طیب اور پاکیزہ ہوتا تھا، اور ان کے اپنی حاجتیں، ضرورتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کرے، لیکن اس کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے اور اپنی تمام ضرورتوں کو پسے پشت ڈالتے۔ یہ تو ان کے رائے خدا میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ اسی پر قیاس کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی سخت حالات میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے ریاضت و مجاہدے کے جن سخت ترین مراحل کو طے کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اس کے بنا پر ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا اور ان کا درجات و مراتب کس قدر بلند ہوں گے، حدیث کے پہلے جز سے گرچہ معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد گرامی میرے صحابہ کو برا نہ کہو مخصوص اصحاب کے بارے میں، لیکن اس سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ کسی صحابی کا صحابی کو برا کہنا بطریق اولا ممنوع ہے، کیونکہ حدیث کا اصل مقصد ان لوگوں کے حق میں بدگوئی، بدزبانی سے اجتناب کی تلقین و ہدایت کرنا ہے جن کو قبول اسلام میں سبقت کی فضیلت و برتری حاصل ہے، اور جو اپنی اس فضیلت و برتری کی بنا پر بعد والوں کے لیے یقیناً واجب التعظیم ہیں۔ علی بن حرب طائی خسیمہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ اصحاب محمد کو برا نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت تم کو اپنی عبادتوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا ساعت بھر کا نیک عمل تمہارے پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں مختلف علماء، فضلاء، محدثین کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان تقدس کو بتلاتے ہوئے ان کے اپنے اقوال ہیں، ان کی تحریریں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس درس میں ان تمام تحریروں کا احتوا نہیں کر سکتے اور نہ ان تمام کے اقوال کو ہم پیش کر سکتے ہیں،
اس لیے ہم نے چند کے اقوال پیش کیے اور صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جاگزین فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔